بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حکومت کو درپیش تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ سنگین اور حل کے لیے فوری توجہ کا مستحق ہے تو وہ مہنگائی ہے، جس میں حکومت کے دعووں کے برعکس کمی کے بجائے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، مگر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ارکان اور حکام اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کی مختلف توجہات پیش کر رہے ہیں، لیکن ان توجہات سے عوام کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی رائے عامہ کا سروے ہو یا میڈیا رپورٹ، عوام کے سارے طبقے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نالاں ہیں۔ حکومت اس ایشو کو جس انداز سے نظر انداز کر رہی ہے اور عوام کو آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی سے نجات دلانے کے بجائے اس کی ذمہ داری اپنے سیاسی مخالفین پر ڈال رہی ہے، اس کی کسی سابقہ حکومت میں مثال نہیں ملتی۔ آغاز میں حکومت مہنگائی کے مسئلے کو سرے سے تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ اس کے نزدیک مہنگائی دراصل حکومت کے خلاف عوام میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ ترین سطح پر فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی کابینہ کے ارکان، مشیران، معاونین اور ترجمان عوام کے پاس جائیں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ پرانے پاکستان کی نمائندہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کا نیا پاکستان کے خلاف چھوڑا ہوا ایک سوچا ہے، جس کا مقصد حکومت کو بدنام کر کے سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے، لیکن عوام سے براہ راست رابطے اور مہنگائی پر مکالمے سے وزیروں اور مشیروں کو جو تجربہ حاصل ہوا، اس کے بعد انہیں اس اپروچ کو ترک کرنا پڑا اور بے روزگاری اور مہنگائی کے شکار لوگوں کا براہ راست سامنا کرنے کے بجائے میڈیا پر اس اہم مسئلے پر اپنی تھیوریز پیش کرنا شروع کر دیں۔ ان تھیوریز کا اگر جائزہ لیا جائے تو حکومت کی گزشتہ 3 برسوں کی کارکردگی کو سماجی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے گورننس کے ایک نادر ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس ماڈل کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ تاثرات حقیقتوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اس کو سادہ زبان میں یوں واضح کیا جا سکتا ہے کہ حقیقت سے کچھ بھی ہو، اس کی اپنی مرضی کے مطابق پرسیپشن پیدا کر کے لوگوں کو حقیقت کے برعکس سوچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اطلاعات کے ذرائع کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ عالمی بالادستی کی خواہش مند قومیں یہی حربہ استعمال کر رہی ہیں، یعنی 19ویں صدی کے برعکس قوموں کے درمیان اب علاقوں اور قدرتی وسائل مثلاً تیل، گیس، معدنیات وغیرہ پر براہ راست قبضہ کرنے کے بجائے ذرائع ابلاغ اور اطلاعات کو کنٹرول کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جو قوم بہتر ٹیکنالوجی کے ذریعے ذرائع اطلاعات پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہی ورلڈ پاور کہلانے کی مستحق ہے۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے عوام کو درپیش حقیقی مسائل کی ایسی پرزنٹیشن پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ متاثرین یا تو ان مسائل کو بھول جائیں یا ان کی ذمہ داری سیاسی مخالفین پر ڈال دیں۔ مثلاً ایک وفاقی وزیر کا اصرار ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں بلکہ سابقہ پی پی اور نون لیگ حکومتیں ہیں، جن کی کرپشن سے موجودہ مہنگائی نے جنم لیا۔ اس دعوے کی انسپائریشن براہ راست سربراہ حکومت کے اس بیان سے لی گئی ہے، جس میں کئی بار کہا گیا کہ اعلیٰ ترین سطح پر کرپشن اور منی لانڈرنگ ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی اور براہ راست وجہ ہے۔ چند وفاقی وزراء ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک مہنگائی کے ذمہ دار اصل میں عوام ہیں،
جو 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھانے اور چینی کے 2 چمچوں یا 1 چمچے سے بالترتیب 1 چمچہ یا آدھا چمچ استعمال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس بیان سے 250 سال قبل انقلاب فرانس کے دور کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جب ملکہ نے احتجاجی مظاہرین کو تجویز دی کہ بھوک مٹانے کے لیے اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھائیں۔ ایوب خان کے دور میں بھی ملک میں گندم کی قلت پر کنٹرول کے لیے لوگوں کو گندم کے بجائے آلو کھانے کی طرف راغب کرنے پر غور کیا گیا تھا۔ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے، اس لیے حکومت کے بس سے باہر ہے۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد عالمی معیشت میں کساد بازاری سے بے روزگاری مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ یہ بات کافی حد تک درست ہے، لیکن کرونا وائرس سے معاشی طور پر متاثر ہونے والے ان ممالک نے بہتر حکمت عملی کے ذریعے ان چیلنجز پر قابو پا لیا اور معاشی بحالی کے بعد ان میں مہنگائی اور بے روزگاری کی سطح نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان میں پاکستان کے کچھ ہمسایہ ممالک بھی شامل ہیں۔ حکومت کو سوچنا چاہیے اور اس سلسلے میں لوگوں کو تسلی بخش وضاحت پیش کرنا چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی شرح نمود سب سے کم کیوں ہے۔ اسی وجہ سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں یعنی ورلڈ بینک اور IMF نے پاکستانی معیشت کے جائزے کی بنیاد پر جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، ان کے مطابق آئندہ مالی سال میں بھی ملک کی معیشت کم شرح نمود اور زیادہ افراد زر کی وجہ سے زیر بار رہے گی۔ ان معاشی اشارات کی روشنی میں یہ امید کم ہی کی جا سکتی ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی، لیکن حکومت کی سوچ الگ نظر آتی ہے۔ اتنی مہنگائی کے باوجود اگر پارٹی کو آزاد کشمیر میں اور سیالکوٹ کے ایک ضمنی الیکشن میں دوسری سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مہنگائی سے وزیر اعظم کی پاپولر سپورٹ کم نہیں ہوئی، بلکہ PTI کو یقین ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی سطح موجودہ سطح سے زیادہ ہو تب بھی عمران خان ملک کے سب سے پاپولر لیڈر رہے۔ اس کی وجہ سے PTI کے نزدیک اپوزیشن خصوصاً PP اور نون لیگ کے خلاف اس کی کامیاب میڈیا مہم ہے۔ 3 برسوں سے احتساب کا عمل جاری ہے۔ دونوں پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کا کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا، مگر PTI کی قیادت سمجھتی ہے کہ میڈیا کے ذریعے نواز شریف، زرداری اور شہباز شریف کو عوام کی نظروں میں کرپٹ اور منی لانڈرنگ کے مجرم ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ملک میں خان صاحب کا کوئی متبادل نہیں، اس لیے مہنگائی میں جتنا مرضی اضافہ ہو، لوگوں کی شکایتیں بھی بڑھتی جائیں اور اپوزیشن شوق سے اس پر سیاست کرے، لیکن عمران خان کی مقبولیت پر اثر نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ عوام کی قربانی کے بغیر نئے پاکستان کی تعمیر ممکن نہیں۔ مہنگائی کو برداشت کرنا بھی ایک قربانی ہے اور مزید مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں عوام کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے حکومت کی نااہلی اور بیڈ گورننس کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس کے ذمہ دار خود عوام ہیں، کرپٹ، بدعنوان اور مجرم۔ حکومت کے تحت ایک دہائی چپکے سے گزرنے سے جو گناہ ان سے سرزد ہوا، آخر اس کی سزا تو ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔